بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کی سیلفیاں فون پر دینی طلباء کی تو دیکھتے ہیں لوگ اس پر فوراً اعتراض کرتے ہیں کہ آپ مولوی ہو اور فوٹو اٹھا رہے ہو۔ اگر فوٹو اٹھانا حرام ہے تو یہ جس طرح مولوی کے لیے حرام غیر مولوی کے لیے حرام، ایسا نہیں کہ مولوی نہ ہونا اس کے لیے لائسنس بن جاتا ہے گناہ کرنے کے لیے۔ اگر یہ جرم ہے تو اس کے لیے بھی جرم ہے، غیر مولوی کے لیے بھی جرم ہے۔ اور اگر گناہ ہے تو مولوی کا اٹھانا بھی غلط اور لوگوں کا اعتراض بھی درست، لیکن اگر گناہ نہیں ہے تو مولوی کا اٹھانا بھی ٹھیک ہے اور لوگوں کا اعتراض غلط ہے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں شریعت نے فوٹو کو کیوں حرام کہا اور کون سی فوٹو حرام ہے کون سی نہیں۔ یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ شریعت کا جو بھی حکم ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ کوئی علت ضرور ہے، اور جب تک وہ علت باقی ہے وہ وجہ باقی ہے تب تک وہ حکم بھی باقی رہتا ہے۔ اصول فقہ کا تو مشہور اصول ہی ہے کہ ہر حکم کی جو علت ہوتی ہے، حکم مشروع ہی ہے علت کی بنا پہ، لہذا جب تک وہ علت ہے تو حکم بھی باقی، اگر وہ علت ختم تو وہ حکم بھی باقی نہیں رہتا۔ جیسے شراب ہے، شراب کی حرمت کی وجہ انسانی عقل کا فتور اور اس کا نشہ آور ہونا ہے۔ اگر اس کے اندر یہ وجہ نہ رہے، آپ اسے کیمیکل ڈالیں، آپ اس میں کوئی اور چیز کریں جس کی بنا پہ اس کے اندر یہ چیز نہ رہے، تو جب اس کی یہ کیفیت بدلے گی، تاثیر بدلے گی، تو اس کا نام بھی بدل جاتا ہے، تو اس صورت میں وہ پھر اس کا وہ حکم بھی باقی نہیں رہتا۔ ہم بھی دیکھیں شریعت نے فوٹو کو جو حرام کہا ہے، تصویر کشی کو، اس کی وجہ کیا؟ اگر وہ وجہ آج بھی موجود ہے تو پھر تو حرام ہے، لیکن اگر وہ وجہ اب موجود نہیں تو یقینی بات ہے پھر وہ حرام، وہ حرمت نہیں رہے گی۔ شریعت نے جو حرام کہا ہے فوٹو کشی کو، تصویر کشی کو، اس کی وجہ جو ہے وہ یہ کہ سٹرکچر بنانا، یہ شکل و شباہت بنانا جاندار کی، انسان کی، ارض و سما کی، یہ رب کی ایک کاریگری ہے، رب کا ایک کمال ہے کہ بنا نمونے کے یہ چیزیں پیدا کی۔ اسی بنا پہ رب نے اپنے اس کمال کا، خاص کر انسانی شکل و شباہت کا خاص ذکر بھی کیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو یہ رب کی خاص صفت ہے، رب کا ایک کمال ہے۔ اب اگر انسان بھی یہ شکل و شباہت بنائے، یہ مجسمے بنائے، تو گویا یہ رب کی تخلیق میں مشابہت اختیار کر رہا ہے، رب کے اس کمال میں چاہے نہ چاہے، زبان سے نہ صحیح، دل و ارادے سے نہ صحیح، لیکن اپنے عملی طور پہ یہ رب کے اس کمال میں شرکت اختیار کر رہا ہے۔ اور رب کے کمال میں شرکت کا دعویٰ، رب کی تخلیق کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا، یہ حرام ہے۔ تو اب ہم دیکھیں جو ہماری فوٹوگرافی ہے اس میں وہ چیز پائی جاتی ہے یا نہیں۔ پہلے یاد رکھیں جو ہم تصویر بناتے ہیں اس کی دو آلے ہیں، ایک تو ہم ہاتھ سے تصویر بنائیں جس سے ہم آج پینٹنگ کہتے ہیں، اردو میں تصویر کشی کہتے ہیں، اور ایک ہے موبائل، کیمرہ، ان چیزوں کے ذریعے سے کسی فوٹو کو بنا لینا۔ تو جہاں تک ہاتھ سے تصویر کھینچنے کا معاملہ ہے، ہاتھ سے تصویر بنانے کا معاملہ ہے، اس میں کمال بھی پایا جاتا ہے، اور رب کی تخلیق کے ساتھ، رب کی اس صفت کے ساتھ کامل مشابہت بھی اسی کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دور میں تصویر کشی کو حرام کہا، وہ دور بھی ہاتھ سے ہی تصویریں کھینچنے کا تھا۔ اس دور میں دور دور تک کیمرہ، موبائل اور یہ مشینی فوٹو، اس کا کہیں دور دور تک تصور نہیں۔ یہ ہم ضرور مانتے ہیں کہ حدیث نے جو لفظ استعمال کیا ہوا ہے یہ عربی کی خاصیت ہی ہے، اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے بارے میں بتا بھی دیا کہ مجھے جوامع الکلم دیے گئے، کہ کلمہ عربی کا ایک ہوتا ہے لیکن مفہوم اور معنی میں بہت وسعت ہوتی ہے۔ جیسے ہماری سلام عربی کے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تو اس میں آپ ہر لمحہ اس کے لیے خیر و بھلائی کی دعا دیتے ہیں۔ انگریزی زبان میں آپ گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، یہ الگ الگ اوقات کے لیے الگ الگ، اس میں وہ جامعیت نہیں جو عربی زبان میں ہے۔ تو عربی زبان کا یہ جو لفظ ہے مصور کا، تصویر کا، تو چاہے زبانی اعتبار سے، لغوی اعتبار سے یہ عموم پہ دلالت کرتا ہے،
لیکن شان نزول ایک خاص تصویر کشی پہ دلالت کر رہا ہے، وہ ہاتھ سے کھینچی جانے والی تصاویر ہے، اور کمال بھی اسی میں لگتا ہے۔ انسان آج اس کو کمال سمجھتا ہے، اس کو کمال کوئی نہیں سمجھتا۔ آپ فوٹو موبائل ایک چھوٹے سے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں دے دیں، اناڑی کے ہاتھ میں دے دیں، تو وہ بھی بہترین کوالٹی کی پکچر آپ کی لے سکتا ہے۔ ہاں، پوز میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن پکچر کوالٹی میں کوئی فرق نہیں۔ تو پتہ چلا آج کے دور میں موبائل کی تصویریں، کیمرہ کی تصویریں، یہ کوئی انسانی مہارت اور یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ جب یہ کمال نہیں تو یہ تصویر کھینچنا اور رب کی کمال میں مشابہت اختیار کرنا بھی نہیں ہوا، اور نہ اس کو آج انسان کمال سمجھتا ہے۔ لیکن پینٹنگ آج بھی کمال مانی جاتی ہے۔ ہندوستان کے مشہور فدا حسین مرحوم، جو جلا وطن ہو کر کے لندن چلے گئے تھے، ان کی پینٹنگیں دیکھی ہوں گی لوگوں نے، کروڑوں میں بکا کرتی تھیں۔ انہی پینٹنگوں کی اگر فوٹو لی جاتی اور اس سے بہتر فوٹو، لیکن آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اتنی قیمت میں بکتی ہے، لیکن پینٹنگیں آج بھی کروڑوں میں بکتی ہیں۔ وہ اس لیے کہ وہ خود جہاں ایک وہ مہارت ہوتی ہے، کمال ہوتا ہے، وہیں وہ اپنے آپ میں ایک کہانی بھی ہوتی ہے۔ فدا حسین کی جلا وطنی کی جو وجہ بنی، حالانکہ جس چیز کی اس نے پینٹنگ بنائی اس کی فوٹو کاپیاں بھی موجود تھی، اس کے فوٹوز بھی تھے، لیکن کبھی کسی فوٹوگرافر کو برا نہیں کہا گیا، جلا وطن نہیں کیا گیا، لیکن فدا حسین کو کیا گیا۔ اس کی جہاں اور وجہ ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ میں ایک کہانی بھی تھی اور ایک کمال تھا۔ تو گویا ہاتھ سے کھینچی جانے والی تصویریں ہی کمال ہیں، اور شان نزول بھی اسی پہ دلالت کر رہا ہے، اور انسان آج بھی اسے کمال مانتا ہے، اور وہ واقعی ایک کاریگری ہے۔ یہ اب کوئی فن نہیں رہا، اس میں وہ کمال نہیں، اس میں وہ چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ تو اس بنا پہ اس میں ہاتھ سے بنائی جانے والی تصویر، اس میں اس کے حرام ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں، وہ بالاتفاق اگر وہ جاندار کی بنائی جائے بالاتفاق وہ حرام ہے۔ لیکن جہاں تک معاملہ ہے ان تصویروں کا جو انسانی شیڈوں اور انسانی عکس کو محفوظ کرنے کا، انسانی عکس کو کیپچر کرنے کا ہے، تو اگر وہ اب اس کی ہم دو صورتیں بناتے ہیں، جیسے کیمرہ سے، موبائل سے یا کیمرہ سے جو فوٹو لی جاتی ہے، اس میں انسان کے شیڈوں کو، انسان کے عکس کو ہی کیپچر کیا جاتا ہے، تو اگر اس کا پرنٹ آؤٹ نہ لیا جائے تو تقریباً علماء عرب اس بات پہ متفق ہیں، اور آج کے بھی جو محقق اور ہم عصر فقہا ہیں وہ سبھی اس بات پہ متفق ہیں کہ اگر انسانی فوٹو کو اس طرح لیا جائے کہ اس کے عکس کو کیپچر کیا جائے اور پھر اس کا پرنٹ آؤٹ نہ لیا جائے، تو اس میں راجح قول یہی ہے کہ وہ پھر حرام نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان کے عکس کو محفوظ کر لینا، انسانی عکس کسی چیز پہ آ جانا، اگر یہ حرام ہے تو پھر آئینہ، مرر، وہ دیکھنا بھی حرام ہے۔ اب آئینہ دیکھتے ہیں، اس پہ بھی آپ کی شکل آ جاتی ہے، تو کیا وہ شکل آ جانا، وہ فوٹو اس پہ آ جانا حرام؟ آج تک نہ کسی نے کہا اور نہ کسی نے اس کے حرام ہونے کا سوچا۔ آپ پل کے اوپر بیٹھ جائیں، نیچے پانی ہے تو نیچے آپ کا عکس آ جاتا ہے، وہاں پر بھی آپ کی فوٹو آ جاتی ہے، لیکن کسی نے کبھی حرام نہیں کہا، اس لیے کہ وہ آپ کا شیڈو ہے، وہ آپ کا عکس ہے۔ تو عکس جب تک پرنٹ آؤٹ کی صورت میں باہر نہ آئے تو اس کے حرام ہونے میں راجح قول یہ کہ وہ حرام نہیں ہے، اس کے حلال ہونے میں راجح قول یہ کہ وہ حلال ہے۔ تو موبائل میں جو سیلفیاں لی جاتی ہیں، اسی طرح جو کیمرہ میں، اگر آپ اس کا پرنٹ آؤٹ نہیں لیتے ہیں تو اس میں راجح قول یہی ہے کہ چونکہ اس میں نہ وہ کمال پایا گیا، نہ سماج آج اس سے کمال سمجھتا ہے، تو نہ شان نزول اس پہ اس کا ساتھ دیتا ہے، اور پھر چونکہ وہ صرف ایک عکس کو محفوظ کیا گیا ہے، اس کا کوئی مجسمہ نہیں، تو ایسے اس کا کوئی ٹھوس وجود نہیں، تو ایسی صورت میں اس کی حرمت پر اختلاف ہی اختلاف ہے۔ راجح یہی ہے کہ یہ حرام نہیں، یہ حلال ہے۔ احتیاط اپنی جگہ ضرور ہے، لیکن احتیاط کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ آپ اسے حرام سمجھو اور آپ اعتراض شروع کر دیں۔ یہ حلال ہے، حرام نہیں۔ احتیاط اپنی جگہ ہے، تقوی اپنی جگہ ہے، لیکن جواز اپنی جگہ ہے۔ شریعت کا حکم یہی ہے کہ وہ چیز جائز ہے۔ اسی طرح یہ جو تصویر ہم فوٹو سے لے لیں، کیمرہ سے لے لیں، جو فوٹو ہم لے لیں یا ویڈیو وغیرہ سے یا موبائل سے، اگر اس کو لینے کے بعد
اگر اس کا آپ پرنٹ آؤٹ نکالیں اس کی بھی پھر دو صورتیں ہیں۔ پرنٹ آؤٹ کو اگر آپ مجسمے کی شکل دیتے ہیں جس کا سایہ نیچے آ سکتا ہے، جیسے جو بڑی بڑی سیلیبریٹیز ہیں ان کو پھر وہ مجسمہ سا بنا دیا جاتا ہے، ان کی فوٹو کو اگر مجسمہ بنایا جائے کہ اس کا سایہ بھی آ جائے، اس پر بھی کسی تقریباً سبھی کا اتفاق ہے کہ اس صورت میں بھی وہ حرام ہو جائے گا اگر وہ مجسمے کی صورت میں بنا دیا جائے۔ لیکن اگر اس کو مجسمہ نہ بنا دیا جائے، صرف پرنٹ آؤٹ نکالا جائے اور اس کا کوئی ویسا نہ ہو کہ اس شکل کا سایہ آ جائے، شکل اس شیپ کا سایہ نیچے آ جائے، تو ایسی صورت میں بھی پھر اختلاف ہے کہ وہ حرام ہے یا نہیں۔ تو اس میں اگر محض لٹکانے کے لیے ہو، آپ گھر میں لٹکانا رکھتے ہیں تو اس میں بھی حرام ہے، اس میں تقریباً سبھی کا اتفاق اس کے حرام ہونے میں۔ لیکن اگر آپ پرنٹ آؤٹ ویسا نہ نکالیں جس کی شکل کی اس کی شیپ کا سایہ آ جائے، ایک تو ہے اس کاغذ کا سایہ آ جائے، شیپ کا سایہ نہ آ جائے کہ مجسمہ آپ نے نہیں بنایا اور پھر آپ نے محض لٹکانا نہیں ہے، وہ آپ نے اپنی یادگار کے طور پہ یا تعلیم و تعلم کے لیے، جیسے میڈیکل سائنس میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، تو کسی تشخص کے لیے بنایا تو اس میں بھی پھر حلال ہی کا فتویٰ دیا جاتا ہے، جواز ہی کا فتویٰ دیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ مضمون کافی لمبا ہے، لیکن لوگوں کو سوشل میڈیا پر اتنی فرصت ہی نہیں کہ دینی ویڈیو کو ہم زیادہ دیکھیں، اور بہت سے مجھ سے کہتے بھی ہیں کہ آپ کی ویڈیوز لمبی ہوتی ہے، آپ مختصر کریں۔ تو مضمون ایسا ہے کہ اس سے مختصر کرو بات سمجھ میں نہیں آ جاتی ہے، تو میں کوشش تو کرتا ہوں مختصر کرنے کی۔ تو خلاصہ میں بتلا دوں، اب یہ مضمون کافی لمبا ہے، اس ٹائم میں خلاصہ یہ بتلا دوں۔ اگر آپ تصویر ہاتھ سے بنا رہے ہیں، مجسمے کی صورت میں بنا رہے ہیں، یا مجسمہ نہ ہو ہاتھ سے کھینچ رہے پینٹنگ، اس کا چاہے مجسمہ ہو یا نہ ہو، یعنی وہ اسٹرکچر کی صورت میں بنے یا صرف کاغذ کی صورت میں بنے، اگر ہاتھ سے بنا رہے ہیں تو اس کے حرام ہونے میں سبھی کا اتفاق ہے۔ اور اگر آپ موبائل سے تصویر لے رہے ہیں، کیمرہ سے تصویر لے رہے ہیں، اس کی پھر دو صورتیں کریں، یا تو آپ اس کا پرنٹ آؤٹ لیں گے یا نہیں لیں گے۔ اگر آپ نے موبائل سے تصویر لی، کیمرہ سے تصویر لی، لیکن پرنٹ آؤٹ اس کا نہیں لیا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اگر پرنٹ آؤٹ نہ لیا جائے تو اس میں راجح قول تقریباً سبھی علماء کا، عرب و عجم، یہ ہے کہ یہ جائز ہیں، یہ حرام نہیں، اس لیے کہ صرف انسان کے عکس کو محفوظ کرنا ہے، اور انسان کا عکس محفوظ ہو جانا، انسان کا عکس کسی چیز پہ آ جانا، یہ حرام نہیں۔ پھر تو ہمارا آئینہ بھی حرام، پھر ہمارا پانی کے اوپر شکل کا دکھنا حرام، اور کبھی کبھی موبائل کی اسکرین آف ہو تو اس پہ بھی آپ کی شکل آ جاتی ہے، پھر یہ ساری چیزیں حرام ہوں گی، جبکہ آج تک کسی نے اس کے حرام ہونے کا سوچا تک نہیں۔ تو عکس کا آ جانا الگ ہے، تو موبائل یا کیمرہ میں جو آ جاتا ہے وہ انسان کا شیڈو، انسان کا عکس محفوظ ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ حرام نہیں جب تک کہ آپ اس کا مجسم، اس کا پرنٹ آؤٹ نہ بنائیں۔ اگر آپ اسی موبائل سے لی جانے والی تصویر کا پرنٹ آؤٹ لیتے ہیں، پھر اس کی دو صورتیں، یا تو آپ اس کو مجسمہ بنا دیں گے کہ اس شکل کی بھی نیچے شیپ آ جاتی ہو، سایہ بن جاتا ہو، تو اس کے حرام ہونے میں بھی سبھی کا اتفاق ہے اگر وہ جاندار کی ہے۔ لیکن اگر شیپ نہ آ جاتی ہو، اس کا سایہ نہ آ جاتا ہو، صرف کاغذ کا سایہ آ جاتا ہو، تو اس میں اگر محض لٹکانے کے لیے ہو، دکھلاوے کے لیے ہو، کوئی خاص وجہ نہ ہو تعلیم و تعلم کی، اپنے تشخص کی، تو ایسی صورت میں اس کو بھی حرام ہی کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر پرنٹ آؤٹ نہ لیا جائے، جیسا کہ سیلفیوں میں ہوتا ہے عموماً، یہ موبائل ہی کی حد تک رہتے ہیں، تو یہ انسانی عکس ہے، انسان کا شیڈو ہے، تو یہ حرام نہیں ہے۔ اس میں راجح قول، اگرچہ کچھ علماء کا اس میں بھی فتویٰ ہے حرام ہونے کا، لیکن راجح قول یہی ہے کہ یہ حلال ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے عرب علماء سے بات بھی کی تھی، میں نے کویت کے وزارت الاوقاف اور اسی طرح عرب میں بھی کچھ علماء کو خط بھیجا، ان سے بات بھی کی فون پر، تو وہاں سے ایک فتویٰ میرے پاس آیا بھی ہے کویت کے وزارت الاوقاف سے، وہاں کے شرعی بورڈ سے، میں اس کے آخر میں وہ بھی لگا دوں گا۔ وہ بھی میری اس بات سے متفق ہیں کہ موبائل سے لی جانے والی سیلفی حرام نہیں، کیمرہ سے لی جانے والی وہ سیلفیاں جن کا پرنٹ آؤٹ نہ لیا جائے وہ حرام نہیں، چاہے وہ آپ یوں ہی تفریح کے لیے لے لیں